الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. اس سے پہلے کی آیتوں میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا تھا، یا اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے انسانوں پر جو عذاب کا نزول ہوتا ہے اس کا ذکر ہوا تھا۔ ساتھ ساتھ میدان محشر کے کچھ حالات کا تذکرہ بھی ہوا تھا کہ انسان وہاں موجود ہوگا، رشتہ دار موجود ہوں گے، تعلقات کے لوگ موجود ہوں گے، قرابت دار بلکہ جگری دوست بھی وہاں موجود ہوں گے۔ ایک دوسرے کو دیکھیں گے لیکن ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوں گے، بلکہ ہر شخص کی دلی خواہش یہ ہوگی کہ دوسرا گرفتار ہو جائے اور مجھے رہائی مل جائے، دوسرا جہنم میں داخل ہو جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو یا کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ جگری دوستی کی بنیاد پر انسان سارے رشتے ناطے کو توڑ دیتا ہے، وہ جگری دوست کی بھی خواہش یہی ہوگی میرا دوست جہنم میں چلا جائے، ہم کو جہنم میں نہیں جانا ہے۔ تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے۔ پھر انسان کی اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ انسان بڑا دل کا کچا ہوتا ہے، دل کا کمزور ہوتا ہے، کم ہمت ہوتا ہے۔ جب بھی اس کے سامنے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے تو جزا فضا کرنا شروع کرتا ہے، رونا دھونا شروع کرتا ہے، گریہزاری کرنا شروع کرتا ہے۔ اور جب اسے نعمت میسر آ جاتی ہے، مال مل جاتا ہے، فراوانی مل جاتی ہے، خوشحالی فارغ البالی آ جاتی ہے، تو پھر انسان پھولے نہیں سماتا ہے، وہ اپنی زندگی کو دنیاوی اعتبار سے بہتر بنانے میں لگ جاتا، اور اگر ان کے سامنے کچھ یتیم، نادار، غریب، مسکین، ضرورت مند ہو تو اس کو دینے لینے سے آدمی کتراتا ہے، بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے۔ البتہ انسان میں کچھ نمازی بھی ہیں اور دیگر اوصاف کے حامل بھی ہیں۔ ایسے انسان کی قرآن مجید نے تعریف کی ہے۔ انسان کم ہمت واقع ہوا ہے، دل کا کچا بھی واقع ہوا ہے، واویلا مچانے والا بھی ہوتا ہے، بخیلی کنجوسی کرنے والا بھی ہوتا ہے، نعمت نہیں ملتی ہے تو اللہ سے بار بار مطالبہ کرتا ہے، اور جب نعمت فراہم کر دی جاتی ہے تو ناشکرہ بن کر اللہ کے خلاف بغاوت کرنا شروع کرتا ہے۔ مگر جو انسان نمازی ہوتا ہے اور واقعی نمازی ہو، وہ جھٹپٹ والی نماز نہیں ہے، نمازیوں کے صف میں داخل کرنے اور نام درج کرانے والے نمازی نہیں ہے، بلکہ واقعی جو نمازی ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتے۔ کیا فرمایا؟ الا المصلین،
مگر نماز پڑھنے والے ایسا نہیں ہوتے. کیسا؟ کہ نہیں ملے تو رونا دھونا شروع کرے اور مل جائے تو بخیلی و کنجوسی کرنا شروع کرے. جو نمازی ہوگا ایسا نہیں کرے گا. ملے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا, نہیں ملے گا تو صبر کرے گا. اور دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. نہیں ملنے پر انسان صبر کرتا ہے تو اس سے بہتر بدلہ ملتا ہے. مل جانے پر انسان شکر گزاری کرتا ہے تو اس کا بہتر بدلہ ملتا ہے. کام مسلی ایسا نہیں ہوتے, نماز پڑھنے والے ایسا نہیں ہوتے. پھر نماز پڑھنے والوں کے اوصاف کا تذکرہ کیا گیا, صفتیں بیان کی گئی. کیسی نماز اور کیسے نمازی. فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون, جو اپنی نماز پر مداومت ہمیشگی برتتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ من کیا تو پڑھ لیا اور من کیا تو چھوڑ لیا. 5 وقت میں سے 4 وقت کی پڑھ لیا, 1 وقت آرام سے خراٹے کی نیند لے رہا ہے. یا ضرورت پڑنے پر انسان پڑھتا ہے, بلا ضرورت پڑھتا نہیں ہے. کام کاج بہت زیادہ ہے تو نماز کو ترک کر دیتا ہے. کچھ نہیں ہے تو چلو اللہ اللہ ہی کر لیتے. ایسے لوگ ہیں. اور ایسے بھی لوگ جن کو توفیق ہی نہیں ملتی ہے. تو فرمایا جو لوگ نماز پر مداومت برتتے ہیں, جو لوگ نماز پر ہمیشگی برتتے ہیں, جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں, اس مداومت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے تو قواعد شریعہ کی رعایت بھی کرتا ہے, وقت کی پابندی بھی کرتا ہے, خشوع و خضوع بھی کرتا ہے, وضو غسل اچھے انداز میں کرتا ہے, پورے طور سے پاکی اور صفائی کا خیال بھی رکھتا ہے. یعنی جس طرح نماز پڑھنا چاہیے سلو کما رأیتمونی اصلی کے مطابق, اسی طرح ٹھیک نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اگر کوئی ایسا مصلی ہوتا ہے تو اس نماز کا صلہ اس کو یہ ملتا ہے, اور نماز پر مداومت برتنے کے نتیجے میں اس کا یہ عادی بنا دیا جاتا ہے کہ مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے, اور نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اسی طریقے سے وہ لوگ ان خرابیوں سے پاک رہتے ہیں, دور رہتے ہیں, جو اپنے مال میں مقررہ حصہ متعین کر لیتے ہیں للسائل والمحروم, مانگنے والوں کے لیے اور جس کو مال سے محروم کر دیا گیا ہے اس کے لیے. یعنی ان اوصاف قبیحہ سے, ان بری صفتوں سے بچنے والا نمازی بھی ہوتا ہے, اور ان صفتوں سے دور رہنے والا, ان خرابیوں سے محفوظ رہنے والا, اپنے مال کا صحیح استعمال کرنے والا بھی ہوتا ہے. مال میں متعینہ حصہ مقرر کرتے ہیں کہ اتنا ہمارے لیے ہے, اتنا غریب و نادار کے لیے. اور بطور خاص قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیے, للسائل والمحروم. ایک انسان کے پاس مال نہیں ہے, وہ ضرورت کے مطابق مانگتا ہے, تو ایسے مانگنے والوں کے لیے بھی اس کے مال میں حصہ ہوتا ہے. اس مانگنے والے سے مراد وہ بھکاری نہیں ہے جو مستقل اپنے مانگنے کا شیوہ اور پیشہ بنا لیتے ہیں, بلکہ علماء نے لکھا ہے ایسے بھکاریوں کو دینا بھی جائز نہیں جو ہمیشہ مانگتا ہے, کیونکہ آپ مانگنے والوں کی دلجوئی کر رہے ہیں. انہیں مال دے کر مانگنے پر ہی اسے لگائے بیٹھے ہیں. تو جو انسان عام طور سے مانگتا ہے, ایسے مانگنے والے آپ سے زیادہ امیر ہوتے ہیں. ان کے گاڑی بھاڑی کا جا کے اندازہ لگائیے, ساری سہولیات وہاں فراہم ہے, لیکن بیٹھیں گے مسجد کے دروازے پر, لوگ انسان اپنے جیب سے نکالیں گے لمبا سا پرس, تھوڑا سا پیسہ دے دیا, روزانہ کا معمول بنا لیا. بھائی اس طرح دینے لینے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے. ذلت و خواری ہے کسی سے سوال کرنا, مانگنا بلا ضرورت یہ ذلت ہے, اور آپ اس ذلت کے کام پہ اسے لگائے رکھتے ہیں. 2-4 پیسہ ہمیشہ دیتے ہیں, روزانہ 10 روپے آپ نے دے دیا اس کو, تو وہ آپ کے انتظار میں مسجد کے دروازے پہ سلامی بجا لانے کے لیے بیٹھا بھی رہتا ہے, کھڑا بھی رہتا ہے, تعظیم و تکریم سے آپ سے ملتا جلتا بھی ہے.
اور آپ نے 10 روپے دے دیا، بڑا کام کر لیا، ایسے لوگوں کو دینا ہی منع ہے۔ ہاں، اب معاشرے میں 2 قسم کے لوگ رہ گئے۔ ایک آدمی ضرورت مند ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے کبھی کبھی سوال کر لیتا ہے، وہ عادت نہیں بناتا، ضرورت کے مطابق کبھی سوال کر لیا، برداشت سے باہر ہو گیا، تو ایسے مانگنے والوں کو آپ دیجئے، آپ کے مال میں اس کا حق ہے۔ اسی طریقے سے والمحروم قرآن نے کہا، وہ محروم جس کے پاس پہلے مال تھا، کسی آفت کی بنیاد پر اس کا مال ختم ہو گیا، ایک بڑا اچھا کاروبار چل رہا تھا لیکن اس کا کاروبار ڈوب گیا، اسے نعمت ملی ہوئی تھی، کسی بنیاد پر اللہ نے نعمت سے محروم کر دیا، تو آپ کو کھوجنا پڑے گا کہ آپ کے سماج میں ایسے لوگ تھے جو کل تک دوسرے کو دیا کرتے تھے، آج اس کا کاروبار بند ہے، اس کا گھر کیسے چلتا ہے؟ ذمہ داری ہے مالداروں کی، وہ کھوجے، تلاش کرے، اور جو نہیں مانگتے ہیں اس کو بھی پہنچائے، جو مانگتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق اسے بھی دے۔ ایک تو محروم کا مفہوم یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا محروم کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان مال تقسیم کرتا ہے، اس کے بعد 2 قسم کے مجبور انسان آتے ہیں۔ ایک انسان آپ سے مانگ لیتا ہے، آپ اسے عطا کر دیتے ہیں، ایک انسان خاموش رہتا ہے، وہ آپ کے مال سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ قرآن میں تعریف کیا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں آپ ان کی پیشانی سے سمجھ سکتے، پہچان سکتے کہ ضرورت مند ہے۔ تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، اب ان کی پیشانی کو پڑھیے گا تو سمجھ جائے گی ضرورت مند ہے، اس کے باوجود لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں۔ ایسے سب سفید پوش، ایسے ضرورت مند جو واقعی ضرورت مند ہے لیکن اس کی غیرت زبان کھولنے نہیں دیتی ہے۔ سماج کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے اور ان تک مال پہنچایا جائے۔ کیا فرمایا؟ وہ زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں اور وہ عام صدقات و خیرات کرنے والے بھی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو کبھی کبھی آپ سے سوال کر لیتا ہے، بھائی پریشانی تھوڑا سا دے دو، عادت نہیں بناتا ہے، یا کبھی کبھی سوال بھی نہیں، کبھی کبھی بھی سوال نہیں کرتے، وہ خاموش رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کیے رہتے ہیں۔ سماج سے کہا گیا تم ان کو کھوجو اور ان تک پہنچاؤ، تو ایسے ضرورت مندوں کی مدد کرنا آپ کے لیے لازم و ضروری ہے۔ آپ کے مال میں ان کا حق ہے، حق للسائل والمحروم، یہ حق ہے۔ قرآن کے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان ضرورت مندوں پر مال خرچ کیا جائے جنہیں اللہ کے راستے میں روک لیا گیا۔ بہت سے لوگ ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں، کسی سے مطالبہ نہیں کرتے، ضرورت مند ہونے کے باوجود زبان کھولتے نہیں ہیں، اسے کھوجیے، آپ اسے تلاش کیجیے۔ بہرحال ہمارا کیا ہے، ایک انسان ہمارے پاس لباکی کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، تملق پسندی کرتا ہے، ہمارے دائیں بائیں گھومتا ہے، ہماری تعریف کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، آپ کے پیسے انہیں آرام سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک انسان اللہ پہ بھروسہ کر کے رہتا ہے، زبان کھولتا نہیں ہے ضرورت مند، لیکن آپ کی نگاہ وہاں تک پہنچتی نہیں ہے، تو آپ کی نگاہ کا قصور ہے، اس آدمی کے سوال نہ کرنے کا قصور نہیں ہے۔ ذمہ داری ہماری آپ کی، ہم کھوجے، تلاش کریں۔ کیا فرمایا؟ والذین فی اموالہم حق معلوم، ان بری عادتوں سے یہ لوگ محفوظ رہتے ہیں جو اپنے مال میں متعینہ حق مانتے ہیں۔ کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے اور جو نعمت سے محروم کر دیا گیا ان کے لیے۔ نعمت تھی، چھن گئی، وہ بھی محروم ہے، یا آپ کے عطیات، صدقات و خیرات سے وہ محروم ہیں، ایسے محروم کو کھوجا جائے
اور ان تک اپنا مال پہنچایا جائے، کیونکہ آپ کے مال میں ضرورت ہے۔ اب اندازہ لگائیے، ایک بھائی کروڑ پتی ہے، بغل میں اس کا بھائی بالکل بھیک منگا بنا ہوا، کچھ اس کے پاس نہیں ہے۔ ہم باہر خوب خرچ کرتے ہیں کیونکہ نمائش ہوتی ہے، مسجدوں میں آ کے خوب خرچ کرتے ہیں، 50 آدمی کے سامنے آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، ذکر خیر ہو جائے، فلاں آدمی تو بہت بانٹتا ہے، لیکن آپ کا بھائی تنگ دست بنا ہوا ہے، آپ کی بہن تنگ دست بنی ہوئی ہے، آپ کا چچا یا آپ کا رشتہ دار تنگ دست بنا ہوا ہے، آپ کی نگاہ وہاں نہیں پہنچتی، آپ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کھوجئے ایسے لوگوں کو اور پہنچائیں، ان لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے گویا آپ ان کا حق دبانے والے ہیں، حالانکہ ان کا حق آپ پر نہیں ہے اس طرح سے کہ وہ زبردستی لے سکتا ہے، لیکن آپ پر دینی فریضہ ہے کہ ان تک حق پہنچائیے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، جو لوگ قیامت کے دن کا یقین کرتے ہیں ان کے اندر بھی یہ خرابی نہیں ہوتی۔ کیا خرابی؟ پریشانی ہے تو جزا فضا کرنا، آہوا ویلا کرنا، اور مل جائے تو کنجوسی اور بخیلی کرنا، یہ دو بری خصلتیں ایسی ہیں جو نمازیوں کے اندر نہیں ہوتی ہے، جو اپنے مال میں مانگنے والے نہ مانگنے والوں کا حق سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور محاسبہ ہوگا، حساب لیا جائے گا کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ فضول خرچی میں اس کا استعمال کیا، نمائش کے طور پر اس کا خرچہ کیا، اپنے چاپلوسی کرنے والوں پہ اس کے صرفہ کیا، یہ واقعی ضرورت مندوں تک آپ نے پہنچایا ہے، اس سلسلے میں محاسبہ ہوگا۔ وہ یقین کرتے ہیں قیامت کا، اس لیے ان خرابیوں سے وہ دور رہتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور اسی پر بس نہیں ہے، وہ نماز پڑھ لے کہ وہ زکوٰۃ دے دے، وہ رشتہ داروں کا حق تصور کر لے ان تک پہنچا دے، یا آخرت کا یقین کر لے، ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے باوجود وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، کہیں کوئی خطا اور غلطی ایسی نہ ہو جائے کہ ہمارا سارا کیا دھرایا تمام کے تمام برباد ہو جائے۔ آپ نے خرچ کیا، لاکھوں روپے خرچ کیا ہے، لیکن نمائش کی بو آ گئی اس کے اندر، دکھاوا کی خوب پیدا ہو گئی، لوگ کہتے ہیں کہ بڑا خرچ کرنے والا، گیا آپ کا کام، مال بھی چلا گیا، کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا، الٹا وبال اجار بنے گا۔ تو ایسے لوگ خرچ کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں، جسے ڈرتے ہیں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری پکڑ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں، اور ہمارے اعمال اکارت برباد چلے جائیں۔ کیوں؟ وجہ بتائی گئی، ان عذاب ربهم غیر مأمون، یقیناً ان کے رب کا عذاب بے خوف رہنے کی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا، نہیں، اپنے رب کے عذاب سے بے خوف ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کب قسمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے، سارا رکھا رہ جائے اور پھر آپ محروم بن جائیں، دنیا بھی محروم ملے گی، آخرت بھی محروم ہی ہو سکتی۔ تو فرمایا یہ اپنے رب کے عذاب سے مطمئن اور بے خوف نہیں ہوتے، ڈرتے اپنے رب کے عذاب سے کہ پکڑ ہماری نہ ہو جائے۔ کبھی کسی کو عبادت کا خرہ پیدا، ہم نے عبادت کر لیا کہ جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، تو کہا تمہیں اپنی عبادتوں کا خرہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی عبادتوں پر غرور کھنمن اور پندار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان تمام صفات حسنہ کو قبول کرنے اور اختیار کرنے کے باوجود آپ کو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے، یہ سوچتے ہوئے اعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن عمل سے ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت ہمیں نصیب نہ ہو، ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ صراحت کے ساتھ بیان کیا، کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟
جواب دیا ولا انا، میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ ربی بمغفرۃ ورحمہ، ہاں اگر میرا رب اپنی رحمت اور مغفرت کے سائے مجھے جگہ دے گا تبھی میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ امام الانبیاء، دنیا کا سب سے اچھا انسان، سارے اچھے اعمال بجا لانے کے بعد، ساری خرابیوں سے دور رہنے کے بعد بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ میں اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا، اللہ کی رحمت ہوگی، اس کی مغفرت ملے گی تبھی میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ تو ہم لوگ چھوٹا موٹا عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد مست رہتے ہیں، ارے جنت تو ہماری ہے ہی۔ تو کیا فرمایا، یہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ ان کو یقین ہے کہ ان کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا ہے، معمول اور مطمئن نہیں رہا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی یہاں معمولی چیز پر گرفت اور پکڑ ہو سکتی ہے۔ وہ حدیث یاد رکھیے گا تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک بڑی عبادت گزار عورت، صدقہ و خیرات کرنے والی، نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والے، سارے اعمال کرنے والی، ایک بلی کو باندھ دیا، کھانا نہیں دیا اور بلی مر گئی، کہ اللہ کے نبی نے وہ جہنم میں چلی گئی۔ بلی کا کھانا بند کیا، بلی مر گئی، جہنم میں چلی گئی۔ نماز پڑھنے والی، روزہ و زکوٰۃ کرنے والی انسان کے کھانا سے اگر آپ روکتے ہیں، کھانے نہیں دیتے ہیں اور اس کے کھانے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، کہاں آپ جائیں گے؟ تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی چیزوں پر گرفت اور پکڑ کر سکتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو اللہ کی پکڑ سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اچھے اعمال کرتے جائیے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے جائیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمیشہ رکھیے، کیونکہ اللہ کے خوف سے ہی انسان اپنے آپ کو سلامت رکھ سکتا ہے، ورنہ تھوڑی سی بات ذہن میں پیدا ہو گئی دکھانے کی، یا تھوڑی سی بات ہو گئی کسی کو آپ نے دیا اور احسان جتا دیا، احسان جتانے کی، آپ کا کیا کرا ہے سارا کا سارا کار تو برباد چلا جائے گا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ بھی ان بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد اپنے شرمگاہ کو کھولنا، اس کو خواہ مخواہ اسے کھولنا، نیم مریا ہونا یا ننگا پن سے دو چار ہو جانا، یا پھر کسی غیر عورت کے ساتھ میں اس قسم کے ناجائز تعلقات قائم کرنا۔ ایسے موقع پر انسان اگر بے پردہ بنتا ہے تو وہ انسان گناہ گار اور سخت گناہ گار ہے، وہ حد سے تجاوز کرنے والا، آگے اس کی بات آ رہی ہے۔ جو لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، ناجائز چیز میں اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہیں، نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے، نہیں ملنے پر جزا فضا نہیں کرتے، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں اپنی بیوی کے سامنے اپنے پردے کی چیز کو کھول سکتے ہیں، اپنی شرمگاہ کھول سکتے ہیں، میل ملاپ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ مملوک، وہ خادمہ جو اس زمانے میں خرید کے لایا تھا یا جنگ کے موقع پر وہ میسر ہوتی تھی، ملتی تھی، اس کو زر خرید غلام کہا جاتا تھا۔ تو ایسی جو آپ کی ہاتھ کی ملکیت ہو، ان کے ساتھ بھی جنسی خواہشات کی تکمیل کرنے کی اجازت تھی۔ اب ان کے ساتھ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، آج کے دور میں یہ صورتحال نظر نہیں آتی، لیکن اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بیوی کے ساتھ بھی انسان اپنی خواہشات پوری کرتے، اور اپنی لونڈی اور باندی کے ساتھ بھی اس قسم کی خواہشات کی پوری کرنے کی اجازت تھی، اس پر پابندی نہیں تھی۔ اس مناسبت سے اسے کہا کہ ہاں وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی ملکیت کی باندیوں سے، فإنہم غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، بیوی سے ملنے میں کوئی ملامت نہیں ہے اور اپنی باندی سے ملنے میں کوئی ملامت نہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کہتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ جس نے بھی تلاش کیا ہے وہ حد سے گزرنے والا ہے۔
کہیں کر نہیں سکتے، اپنے شرمگاہوں کو کہیں کھول نہیں سکتے، غلط ناجائز رشتے قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ جو انسان ایسا کرے گا، قرآن کہتا ہے وہ حد سے تجاوز کر جانے والا ہے۔ جو حد سے تجاوز کرے گا تو اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جائے گا۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وہ انسان جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد و پیمان کا خاص خیال کرتے، اس کی رعایت کرتے۔ امانت سے مراد اللہ کی جانب سے دی ہوئی امانت بھی ہے۔ اس امانت کی فہرست اگر تیار کریں گے، آپ کا کاغذ ختم ہو جائے گا، اس کی پوری فہرست تیار نہیں کر سکتے۔ جسم کے 360 جوڑ ہم بتاتے ہیں، عام طور سے مشہور ہے، ہر جوڑ اپنی جگہ پر اللہ کی امانت ہے۔ پھر ہر حصے کی کیا کیا خوبیاں، کیا کیا کن اور اس کی ماہیت ہے، اس کی جڑ، اس کی تہ تک آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ نے ایک نعمت کے بارے میں کہا تو ساری نعمتوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو۔ ایک نعمت کتنی مقدار میں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دن بھر میں آپ آنکھ کو بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں کتنے بار؟ آپ کا پلک جھپکتا ہے اور بند ہوتا ہے کتنے بار؟ گن لیجئے گا۔ آپ کا سانس چلتا ہے کتنا بار سانس لیتے ہیں، چھوڑتے ہیں؟ آپ کی آنکھ، آپ کے ناک سے بھی کچھ ہوا کی شکل میں کچھ نکلتا ہے، کتنے بار نکلتا ہے آپ گن سکتے ہیں؟ زبان میں کتنے ذائقے اور مزے کی چیزیں ہیں، اب کھا کے دیکھیے، تیتا ہے کہ کڑوا ہے، کھٹا ہے کہ میٹھا ہے، گرم ہے کہ سرد ہے۔ معمولی سا بال اگر پڑ جاتا ہے تو زبان فوراً اسے تاڑ لیتی ہے، یا کھانے کے علاوہ کوئی چیز وہاں پر پڑی ہوئی ہے، گن لیجئے گا۔ فرمایا یہ اللہ کی امانتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کی امانت میں قرآن بھی اللہ کی امانت ہے، حدیث رسول بھی اللہ کی امانت ہے، دین و ایمان بھی اللہ کی امانت ہے، اور کائنات کی ساری نعمتیں اللہ کی امانت ہے۔ ان ساری امانتوں کا خاص خیال کرتے ہیں۔ اگر صحت دی، تندرستی دی ہے، ہم صحت و تندرستی کو اگر امانت سمجھتے ہیں، اس کا مصرف صحیح لیں گے، صحیح جگہ پر لگائیں گے، ورنہ انسان تو منمانی کرنا شروع کرتا ہے۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں۔ آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، وہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، رسول اللہ کا وعدہ بھی ہے، کتاب اللہ کا وعدہ بھی ہے، حدیث رسول اللہ کا وعدہ بھی ہے، اور عام انسان سے وعدہ بھی ہے۔ تو اللہ کی امانتیں بھی ہیں اور بندوں کی امانتیں بھی ہیں۔ آپ نے کسی کے پاس امانت رکھی ہے، کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی، اس امانت کی پاسداری کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ امانت یہ بھی ہے، المستشار مؤتمن۔ کوئی آدمی اپنے گھریلو مسئلے میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا، کچھ راز و نیاز کی باتیں آپ سے کی، کچھ مشورہ آپ سے طلب کیا، تو جو مشورہ ہے وہ بھی آپ کے پاس اس شخص کی امانت ہے۔ آپ بغیر اس کے کہے ہوئے کسی دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ فلاں آدمی ہم سے ایسا مشورہ کر رہے تھے، آپ نے کہا اس کے راز کو افشا کر دیا، اس کی امانت میں خیانت کر دی۔ یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ کیا فرمایا؟ جو لوگ اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، خاص خیال کرتے ہیں، وَعَهْدِهِمْ، اور اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ وعدہ، چاہے اللہ سے وعدہ کیا، ہر شخص عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہے، اللہ ان سے وعدہ لے چکا ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ اللہ نے بنی آدم، آدم کی اولاد سے یہ وعدہ لیا تھا
کہ دنیا میں جانے کے بعد تم شیطان کی پرستش نہ کرنا، عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، کسی غیر کی عبادت نہیں کرنی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جب انسان مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت و گواہی دیتا ہے، تو گویا وہ عہد و پیمان کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہیں کریں گے اور رسول اللہ کے طریقے میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ امانت بھی ہے، یہ عہد و پیمان بھی ہے، اور علاوہ اس کے آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو وعدہ کو نبھانا، اس کے پاس و لحاظ رکھنا، اس کا خاص خیال کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ کے اوصاف ہیں جو اچھے انسان ہیں۔ اگر یہ صفتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ کنجوس بھی نہیں بن سکتے، مکھی چوس نہیں بن سکتے، اور نہ ہی مال کے آنے پر، نہ ملنے پر جزا فضا کریں گے، واویلا مچائیں گے، بلکہ آپ ہر ایک کی چیزوں کا خاص خیال رکھیں گے، آپ بے فکر رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید بھی رہیں گے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ شہادت کے کئی معنی ہیں۔ آپ نے شہادت دی اللہ کی اولوہیت کی، شہادت دی رسول اللہ کی رسالت کی، شہادت دی قیامت کے برپا ہونے کی، وغیرہ ذالک۔ جان چلی جائے آپ اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے۔ ایک شہادت تو یہ ہے، قوموا للہ شہداء، لوگوں سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے لیے شہادت دینے والا بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ آج ہماری خاموشی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے چہار جانب سے دبائے جا رہے ہیں، دھتکارے اور بھگائے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز، والذین هم بشہاداتہم قائمون، یہ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ آپ کو اگر کسی نے گواہ متعین کیا اور کسی مسئلے میں گواہی دینے کے لیے تیار، گواہ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، تو نہ غریب کی غربت پہ آپ کو ترس کھانا ہے، نہ امیر کی عمارت سے آپ کو مروب ہونا ہے۔ وہی گواہی دیجئے جو صحیح گواہی ہے۔ اب اچھے انداز میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوئے، کسی نے ڈرایا، دھمکایا، دھونسایا، آپ نے گواہی بدل دیا، یا کسی نے کھلا پلا دیا، آپ نے گواہی بدل دی، یا بعد میں پتا چلا کہ ہمارے قرابت دار، رشتہ دار، ماں باپ ہیں، ان کے خلاف گواہی دیں گے، آپ نے گواہی بدل دی۔ قرآن کہتا ہے وہ چاہے گواہی آپ کے خلاف ہو یا آپ کے ماں باپ کے خلاف ہو، آپ گواہی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سارا نظام بگڑا اسی لیے کہ ہم قرابت داری دیکھتے ہیں، رشتہ داری دیکھتے ہیں، تعلقات کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشی کو فراموش کر جاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ والذین هم بشہاداتہم قائمون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہادت پر قائم رہتے ہیں، جو گواہی صحیح معنی میں دیتے ہیں، اس میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، لگائی لپٹائی نہیں کرتے، کھلم کھلا جو شہادت کی شکل ہوتی ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس رکوع میں نماز سے متعلق 3 باتیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی بات یہ آئی کہ جو انسان تو پیدا ہوا ہے دل کا کچا، کمزور دل کا، بے حوصلہ، بے ہمت پیدا ہوا ہے۔ جب مال ملتا ہے تو اتراتا بھی ہے، کنجوسی کرتا ہے، نہیں ملتا ہے تو جزا فضا کرتا ہے۔ کہا جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ بطور خاص وہ نماز پڑھنے والے جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ پھر اس میں بھی خاص کیا جو لوگ نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں، وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہیں، خضوع خضوع کا اہتمام کرتے ہیں، اور جس طرح نماز پڑھنا چاہیے اس نماز کی حفاظت کرتے ہیں، وقت گزارنے کے بعد نہیں پڑھتے بلکہ جماعت کا خیال کرتے ہیں، سنت کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے ہی نہیں بلکہ گھر والوں کو بھی نماز پڑھاتے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیے۔ جو لوگ اس طرح اپنے سے، اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے نماز کی حفاظت کرواتے ہیں، ان کے اندر وہ خراب عادتیں نہیں پیدا ہو سکتی ہیں۔
اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا اولئک فی جنات مکرمون، جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے جس کا تذکرہ پہلے کیا گیا، یہ لوگ جنت میں بڑے عزت و احترام کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ دنیا میں تکلیف ہو رہی ہوگی، دقت و پریشانی کا سامنا ہے، لیکن مرنے کے بعد ایسے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور وہاں عزت و احترام کے ساتھ رکھا جائے گا، اس کی مہمان نوازی زبردست کی جائے گی، تعظیم و تکریم بجا لائی جائے گی۔ چاہیے کہ ہم انسان بن کے رہیں، جزا فضا نہ کریں، نہ شکرہ نہ بنیں، بخیلی کنجوسی نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا کے رکھے، اللہ کی بندگی میں اپنے اوقات صرف کریں، ہر وہ اعمال بجا لائے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہر ان اعمال سے دوری اور کنارہ کشی اختیار کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب اس کو ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اب حقوق اللہ کی بھی حفاظت کیجئے اور حقوق العباد کی بھی حفاظت کیجئے، اللہ کے حق کا بھی خیال رکھیے اور بندوں کے حق کا بھی خیال رکھیے۔ بہت سے لوگ ہیں خوب اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن بندوں کا حق نہیں دیتے، اور سماج میں ایسے بھی لوگ ہیں خالی بندوں کے لیے مرتے ہیں، رات دن اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور ایک وقت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، تو اسی میں کچھ ہے، ہم تو بندوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اور ایک غلط شعر پڑھتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ فرشتے اور ملائک تو اللہ کی بندگی کے لیے کافی تھے، انسان کو انسانیت کے درد کے لیے پیدا کیا گیا، ارے انسان کو تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ درد تو ایک حصہ ہے، صرف اسی لیے تو پیدا ہوا ہے۔ تو انسان دنیا بھر کی خدمت کرتا ہے، دیکھیں پوری صبح سے لے کے شام تک، رات سے لے کے صبح تک کسی کی خدمت میں لگا ہوا ہے، کسی کے مسئلہ سلجھانے میں لگا ہوا ہے، لیکن اس انسان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور کچھ لوگ اللہ اللہ خوب کرتے ہیں، رات دن اللہ کی بندگی میں جڑے رہتے ہیں، لیکن وہ حقوق العباد کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کہا حقوق اللہ بھی چاہیے، حقوق العباد بھی چاہیے، ان دونوں کا خاص خیال رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جنت میں عزت و احترام کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جنت میں عزت و احترام کے ساتھ جگہ عطا فرمائے، اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے یہاں بھی محفوظ رکھے، اور جہنم کی سزاؤں سے وہاں بھی محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔